تم کچھ نہیں کیے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو اب ظاہر ہے اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہنسنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا پھر؟ کہا حضور مجھے جاہلیت کے زمانے کا ایک شعر یاد تھا، میں نے وہ شعر پڑھ دیا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ تو وہ سمجھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو اس طرح سے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، اس طرح سے جائز ہے۔ اور یہ بدو لوگ ہیں، اگر آپ فصیح عربی ان سے بولیں تو یہ سمجھیں گے قرآن۔ ایک لڑکا مدینے کا مشہور واقعہ تھا مدینہ یونیورسٹی کا، اللہ بہتر جانے غلط ہے کہ غلط ہے کیا ہے، بہرحال وہ ایک ٹیکسی والے کو پکڑا اور جامعہ تک اس سے بات کرتے ہوئے بڑے فصیح عربی میں آیا۔ تو جامعہ تک جب پہنچا تو ڈرائیور تو سنتا رہا۔ تو جب جامعہ تک پہنچا کے آیا اس کو مطلب روکی گاڑی، تو وہ ڈرائیور بولتا ہے صدق اللہ العظیم۔ تو اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، تلاوت ہی کر رہے تھے، آپ نے صدق اللہ نہیں کہا تو ہم نے کہہ دیا ہے نا۔ تو ایسے بھی عرب ہیں بدو، اگر آپ فصیح عربی بولیں تو ان کی سمجھ میں جلدی نہیں ہے، بڑے کان لگا کے گترے اٹھا کے سنتے ہیں بڑے غور سے، ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں ان کا۔ لیکن اگر آپ فی مافی وین رو وین ترو جیب کل یہ سب کریں گے تو سمجھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 مواقع ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بقیہ اوقات میں جھوٹ بولنا حرام ہے، سمجھ رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ۔ زبانی پوچھ لیں تو مہربانی ہوگی۔ ہاں ہاں اور یہ اب قادری صاحب فائدۂ سنت میں لکھتے ہیں کہ نماز غوثیہ کے بارے میں پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو اور اس کے بارے میں بتائیں۔ نماز غوثیہ کے بارے میں نے نشان رکھا تھا اور لایا ہوں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں اللہ سے وہی، یہ فتاوی افریقیہ ہے، شمس الدین صاحب ذرا توجہ کے ساتھ۔ ہاں یہ فتاوی افریقیہ ہے جناب علی احمد رضا خان صاحب کا، اور یہ 134 صفحہ، اور فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، ناشر مٹیا محل جامع مسجد دلی۔ اس کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربت کشفت عنہ ومن ناد باسمی فی شدت فرجت عنہ ومن توسل بی الى اللہ عز وجل في حاجته قضيته له ومن صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 11 مرة ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطو إلى جهة العراق 11 خطوة يذكر فيها اسمي ويذكر حاجته فإنها تقضى۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ عبارت عربی کی احمد رضا خان صاحب نے نوٹ کی ہے، ترجمہ سنیں۔ یعنی جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو، جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دور ہو، جو کسی ضرورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے وسیلہ پکڑے وہ حاجت بر آئے، اور جو 2 رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے، پھر عراق شریف کی طرف، عراق شریف صدام شریف ہو گیا ہے نا، صدام کیا ہو گیا؟ یہ عراق شریف کی طرف 11 قدم چلے، ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی ضرورت یاد کرے، اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، اسی کو صلاۃ غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی نا، یہی اللہ۔ یہ دیکھیں جس طرح تیجانی نے صلاۃ فاتح کہا ہمیں نبی نے دیا ہے نا، اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی ویسے تو دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس مجدد دین بدعت اور اس خبیث نے ان کی طرف یہ عبارت منقول کر کے کہی ہے، نقل کی ہے، اور کہا ہے یہ شیخ عبد القادر نے فرمایا ہے، یہ سراسر شیخ عبد القادر کے اوپر بہتان ہے۔ شیخ عبد القادر متبع سنت تھے اور ان لوگوں کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر نے جو گنیت الطالبین میں ان لوگوں کو جہنمی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ حوالہ میرے ذمے، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالی، آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی میں اس کو لاؤں گا۔ ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا ہے، یہ جہنم کے کتے ہوں گے یہ لوگ۔ میرا حوالہ میرے ذمے، اور نبی اور اسی کتاب کے حوالے سے حوالہ میرے ذمے احمد رضا نے لکھا ہے کہ جو بدعت کرے وہ جہنم کا کتا ہوگا۔
یہ تو سب سے بڑے بدعتیوں کے امام ہیں یہ تو امام. اور پھر یہ اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا, اپنے آپ کو دنیا میں کتا کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں نا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تو کتا مدینے میں پھر رہا, تیرے جیسے کتے بہت پھرتے ہیں نعوذ باللہ. اس کی تشریح میں کر چکا ہوں. تو یہ ہے صلاۃ غوثیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ الگ الگ جگہوں پر جا کر دی ہے یا نہیں؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر, کبھی قافلوں میں, کبھی خیموں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں حاجیوں کے خیموں میں جاتے تھے اور انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے, اللہ کی طرف انہیں بلاتے تھے اور توحید کی طرف انہیں بلاتے تھے, بے شک دیتے تھے. دعوت تبلیغ جو آج چلوں کے ذریعے ہو رہی ہے, کیا یہ آج سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ جو چلوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے, یہ ایک خاص اور مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص فکر کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے. یہ کتاب و سنت کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ان کے 5-6 وصول ہیں کلمے کی آڑ میں. یہ بیچارے خود ہی بیچارے, ان کو نہیں سمجھ ہے کہ تبلیغی نصاب جو جن کے بنیاد جو قائم ہے, اس تبلیغی نصاب کے اندر کیا گند رکھی ہوئی ہے, ان غریبوں کو خود نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہو جائے تو یہ لات مار دیں ان کتابوں کو, کہہ دیں ہم کو نہیں ضرورت ہے ایسے ایمان کی اور نہ ایسے عقیدے کی. اور میں انشاءاللہ میں کیا بتاؤں, کن کن کے اوپر پوسٹ مارٹم کروں؟ احمد رضا خان کو سمجھوں کہ الیاس صاحب قادری کو سمجھوں, کہ الیاس صاحب میواتی کو سمجھوں, کہ زکریا صاحب دہلوی کو سمجھوں, کس کو سمجھوں؟ ایک حمام میں میں نے ایک دن کہا تھا سارے ننگے نظر آتے ہیں. عقیدہ جو بریلویوں کا وہی ان بیچاروں کا بھی کتابوں میں موجود ہے, ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں, خود دیکھیں. ہم کہاں کہاں تک آپ کو لا کر کے دکھائیں گے, آپ خود دیکھیں. آپ خود پہلے کتاب و سنت کے حقائق کو سمجھیں کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو دین دیا تھا وہ دین کیا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں. اس کے سمجھنے کے بعد میں آپ ان ترازو کے اوپر تمام لوگوں کی باتوں کو تولیں, جو بات صحیح لگیں سراخوں پہ اور جو باتیں غلط لگیں چھوڑ دیں, خلاص یہی حق ہے. تو جو یہ سنت نہیں ادا ہو رہی ہے, بلکہ ان کے اخلاص کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں. یہ مخلص ہیں, اپنے حسن نیت سے بیچارے کرتے ہیں, لیکن ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو جس چیز کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں اور جو یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں, یہ سراسر باطل ہیں, سراسر گمراہیت ہیں. اور ان کا نتیجہ ابتدا سنت سے ضرور ہوتی ہے, لیکن ان کی انتہا بدعت پہ جا کے ہوتی ہے. اور چنانچہ مولانا انعام الحسن جو مر گئے, جو سابق امیر تھے یہ تبلیغی جماعت کے, ان کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے. اور انہوں نے جو بیعت لی ہے, اب بیعت کے اوپر ان کی بھی بات یاد آ گئی, انہوں نے جو بیعت لی ہے ان کی آواز میں انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی, کوئی بھائی ٹیلی فون کر دینا, میں وہ کیسٹ لے کے آؤں گا, میرے پاس جدے سے آئی ہے, ان کی آواز میں باقاعدے وہ بیعت لے رہے ہیں. اور بیعت لینے کے دوران وہ تلقین کر رہے ہیں کلمات کی, کچھ وظیفے کی, کچھ چیزوں کی, کرتے کرتے اخیر میں کہتے ہیں کہ میں بیعت لے رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں میں بیعت لے رہا ہوں انعام الحسن کے واسطے سے. تو لوگ کہہ رہے ہیں انعام الحسن کے واسطے سے حضرتی سیدی شیخ الیاس صاحب کے ہاتھوں پر, ان کے ہاتھوں پہ میری بیعت ہو, ان کے واسطے سے الیاس صاحب کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زندیقیت نہیں ہے, یہ گمراہیت نہیں ہے. تم زندہ ہو کر کے اپنے ہاتھوں پہ بیعت, ایک تو یہی بنیادی طور پہ غلط ہے, تم بیعت بھی لے رہے ہو تو تمہیں اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینی چاہیے. تم الیاس صاحب جو مر گئے ہیں ان کے ہاتھوں پہ بیعت لے رہے ہو, کس عقیدے کی بنیاد پر؟ حضرت ابو بکر نے بھی بیعت لی تھی, تو کیا یہ کہا تھا کہ اے لوگوں ابو بکر کے واسطے سے حضرت محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرو, یا یہ کہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو؟ کیا کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہوں. یہ ہے شرعی طریقہ, لیکن گمراہیت کا, دلالت کا, بدعتیت کا, خرافیت کا طریقہ یہ ہے جو انعام الحسن صاحب کی کیسٹ کے اندر موجود ہے. اور میرے پاس انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر آپ نے یاد دلایا تو میں انشاءاللہ تعالی وہ شہادت پیش کرنے کے لیے حاضر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضلالت اور گمراہیت ہے. ایک خاص طبقے کی طرف دعوت دی جاتی ہے, سب کو حنفی بنانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں سب کو کلمے کی آڑ میں سب کو لے کے مسجد میں گھسا کے اور سب کو کہو بس, وہ جاہل بیچارے تو ہوتے ہی, انہیں تو دین دنیا سے خبر ہی نہیں, ان کو بس وہی رٹایا جاتا ہے. نہ سنداس میں جاؤ تو ننگے سر مت جاؤ, کھانا کھاؤ تو ننگے سر کھانا مت کھاؤ. یہ ان کو سنت بتائی جا رہی ہے جس کا سنت میں کہیں وجود بھی نہیں.